آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ، وما اور نہیں، یؤمن ایمان لاتے، اکثرهم ان میں سے زیادہ تر، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، الا مگر، واو حالیہ ہے، مگر اس حال میں ہم کہ وہ مشرکون شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں۔ آپ اس معاملے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 31 پہ غور کر لیں، 31، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، ساری امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا فَسَيَقُولُونَ، ان کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس آیت سے اور دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو، مانتے ہیں اللہ کے خالق ہونے کو، مانتے ہیں اللہ کے مالک ہونے کو، مانتے ہیں کہ اللہ ہی سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ مانتے ہیں اللہ کو خالق، تو یہ ہے ان کا ایمان لانا، یہ ہے ان کا اللہ پہ ایمان لانا۔ لیکن اللہ پہ ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو شریک کر لیا؟ جب مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے، مالک اللہ ہی ہے، شفاعت کے نام پہ، وسیلے کے نام پہ، یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سیڑھی ہے، اللہ تک پہنچا دیں گے اس نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جب ان کو روکا جائے، منع کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، لیکن خالق اور مالک کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کے اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو یہ درجہ دیا ہوتا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے نام پہ بکرے ذبح کیے جائیں، اس کی عبادت کی جائے، وہ راضی ہوگا تو پھر مجھ سے رابطہ قائم کرے گا، میرے پاس شفاعت کرے گا۔ تو اگر میں نے یہ کام کیا ہوتا تو میرے علم میں ہوتا، میرے علم میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو میں نے یہ درجہ دیا ہو، جس کو میں نے یہ مقام دیا ہو، آسمان و زمین میں میرے علم کے مطابق ایسا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ پاک ہے تم لوگوں کے شرک سے۔ اس سے پتہ چلا شفاعت کے نام پہ اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدے کرنا، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنا، ان کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ وہ شرک ہے جو اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ رب نہیں ہے، ان کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رب کے قریب کر دیتے ہیں، رب تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے اور رب کے درمیان ایک سیڑھی ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو یہ شرک جو ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ کرتے تھے جو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، اور آج وہ کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور اس ایسے بھی پتہ چلا کہ اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ غلط ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے دین کو درست سمجھیں جو اکثریت میں ہیں۔ اللہ یہاں پہ اکثریت کے دین کو غلط قرار دے رہا ہے۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے زیادہ تر اللہ پہ ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان شرک سے پاک نہیں ہے۔ اور الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان جو شرک سے پاک نہ ہو
وہ کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتا، بلکہ وہ تباہی و بربادی ہے۔